للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تمام آباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خالق کائنات کی حمد و ثنا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد بڑے مختصر وقت میں حاضری ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آج یہاں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اور اس وقت اکٹھے ہوئے جس وقت کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مومن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جب مومن اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کے وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس قبولیت والے وقت میں میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے برادر محترم عزت مآب جناب محمد ظفر صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور مرحوم کی مغفرت بھی فرمائے گا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق فرمایا اور زندگی کو بھی تخلیق فرمایا۔ میرے رب نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ اگر ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ کے رہیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں تو ہمیں زندگی میں یہ جو وقتی طور پریشانیاں اور تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں، یقین مانیں ان آزمائشوں اور تکلیفوں کو جب ہمارا سامنا ہو تو ہمیں زندگی گزارنے کا مزہ آتا۔ اب موت کے بارے میں ہمارا تو یہ خیال ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، ہم بڑے پریشان ہیں، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، بھائی کیسے وقت گزاریں گے، باپ پر کیا گزرے گی، دوست احباب کیسے زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ نے تو جب انسان کوئی بھی اس دنیا میں آیا نہیں تھا، اللہ نے تو ارشاد فرمایا تھی الذی خلق الموت، کہ وہ اللہ ہے جس نے موت کو تخلیق کیا ہے۔ زندگی کا ذکر بعد میں، پہلے موت کے بارے میں فرمایا۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دنوں کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں اللہ خالق کائنات کا ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی اس نے زندگی گزارنی ہے، کس وقت کس جگہ پر اس نے
کہ فوت ہونا ہے، اس کو موت آنی ہے، اور کس قسم کی اس نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی تعلیمات اگر ہم سمجھیں تو یہ موت کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس وقت میرا وقت آئے گا، ہم سب میں کسی کا بھی وقت آئے گا، تو ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اس موت سے اچانک ظفر صاحب صبح عام روٹین میں وہ بیدار ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف تھے، جو ان کی مصروفیت تھی اسی معاملے میں، اور تھوڑا سا وقت لگا ہے اور ان کا وقت ختم ہو گیا، موت آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اچانک موت ہے، نہ انہوں نے کوئی تکلیف دیکھی، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے، امید ہے کہ اللہ خالق کائنات جس طرح موت کی تلخیوں سے ان کو محفوظ کیا ہے، اللہ ان کی قبر میں بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب ہمارا مقصد یہاں اکٹھے ہونے کا کیا ہے؟ کیا ہم رسمی طور پر یہاں آئے ہیں؟ مرحوم کے والد کو کہیں گے کہ بھائی بزرگ صاحب اللہ کا حکم دیا، اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، بیٹا اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ اور ان کے بھائیوں کو یہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے بھائی کے اصالِ ثواب میں آئے تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے۔ یہاں آنے کا صرف یہ مقصد نہیں، یہاں آنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں، اپنے دل سے یہ دعا کریں کہ مالک اپنے اس بندے کی مغفرت فرمانا، کیونکہ خلوص نیت نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رضا نہ ہو تو روزہ ہم سارا دن نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سارا دن روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن اگر دکھاوا آ گیا، نیت میں فطور آ گیا، لوگوں کو دکھایا کہ جی میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا، جی میرے ہاں 10 ہو گئے، جی میرے ہاں 18 ہو گئے، ریاکاری پیدا ہوگی تو روزے بھی قبول نہیں۔ اور نماز روزے تو یہ ایسی عبادات ہے کہ جن میں خرچ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ آج کل آپ کو 12.25 لاکھ، تقریباً 12 لاکھ روپے حج کا خرچ ہے، 12 لاکھ روپے خرچ ہے ان کے آنے جانے کا، وہاں کی رہائش کا، اور کوئی 2-3 لاکھ روپے ویسے بھی خرچ کریں گے تو تقریباً 15 لاکھ روپے حج فرض کا خرچ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنے روپے خرچ کر کے 40 دن تقریباً وہاں گزار کے آئیں گے جو لوگ، اگر ان کی نیت میں فطور آ گیا، ان کی نیت یہ آ گئی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ میرا ادب کریں گے کہ اس بندے نے حج کیا ہے، 15 لاکھ بھی ضائع ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حج کا ایک رکن بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو حج جیسی عبادت بھی نیت کے فطور کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلا مقصد جو ہمارا یہاں آنے کا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سب جہاں سے بھی آئیں، ہماری یہ نیت ہو اور خلوص سے نیت ہو، ہم دل سے دعا کریں، اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ جتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ مالک مرحوم کی مغفرت فرما، مالک مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور اس کے بچوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ تو مرحوم کے لیے ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم ان کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ دوسرا جو اصالِ ثواب یہاں میرا اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے، اگر مرحوم کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بیٹا ہے، جتنے رشتہ دار ہیں، پہلے تو ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسری چیز اس اچانک موت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ مرحوم جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اچانک چلے گئے ہیں، دیکھیں نا، گھر سے نکلے ہیں اور بھائی ریاض صاحب کے گھر گئے ہیں، تو اگر بندے کے کوئی اختیار میں ہو تو بندہ اپنے گھر تو موت کہے کہ مجھے میرا والد بھی موجود ہو، میرے بھائی بھی موجود ہو، تو وہ بھائی تو چلے گئے ہیں، اب ہم جو زندہ ہیں، ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ موت ایک ایسی شے ہے، اچانک آ جائے گی۔ اب میں اور آپ یہ محاسبہ کریں اپنی اپنی ذات کا
کہ اگر آج ہمیں شام کو موت آ جائے، آج ہماری رات قبر میں ہو، تو قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کیسے کیسے اعمال اکٹھے کیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کو موت آتی ہے تو 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اس کے اعمال ہوتے ہیں، ایک اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایک اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی موت آئی، جیسے ہی جو اس کی روح قبض ہوئی، جو مال ہے، جو اس کی وراثت ہے، وہ فوراً اس کے کھاتے سے نکل جاتی ہے، وہ وارثوں کے درمیان تقسیم کی طرف چلی جاتی ہے۔ 3 چیزیں رہ گئی۔ اب جو دوست ہے وہ زیادہ سے زیادہ جا کے نماز جنازہ میں شامل ہوں گے، دعا کر کے وہ بھی آ جائیں۔ اب 2 چیزیں رہ گئی، رشتہ دار رہ گئے، دوست احباب، ماں باپ رہ گئے، بیٹا جو بھی ہے، قبر تک وہ بھی جائیں گے۔ اور جب قبر کی اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، قبر کو بند کر دیا جائے گا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، جتنا بھی کوئی محبت والا ہے، وہ فوراً واپس آ جائیں گے کہ اب ہم نے باقی معاملہ سلجھانے ہیں۔ تو قبر میں کون جائے گا؟ ایک انسان، یعنی کہ میں خود ہوں گا، ایک میرے اعمال ہوں۔ اگر اعمال اچھے ہوئے، اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزار کر گیا، اگر دنیا میں رہ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھا، لوگ میرے مرنے کے بعد اچھی گواہی دیں کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا، اخلاق اچھے تھے، بات بڑی خوبصورت کرتا تھا، کسی کے ساتھ اس کا کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی تھی، رشتہ داروں کے معاملات ٹھیک تھے، جہاں کام کرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ خوش تھے، وہ بھی راضی تھے، بڑا اچھا بندہ تھا۔ تو جیسی بھی زندگی ہوگی، اللہ نے تو میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بہانے رکھے ہیں۔ تو جب لوگ گواہی دیں گے کہ یار بندہ بڑا اچھا تھا، یار اس نے بڑی پیاری زندگی گزاری، حضور فرماتے ہیں اللہ ان بندوں کی گواہیوں کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو ایسی زندگی گزار کے جائیں، آج یہاں سے ہم اس انداز کے ساتھ اٹھ کے جائیں کہ ہمارا بھائی ظفر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، پیغام یہ دے کے چلا گیا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے احباب جو مجھ سے محبت کرنے والے ہو، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لگا دو۔ اللہ نے جس انداز کے ساتھ نماز پر نگرانہ ادا کریں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اب جو مسلمان ہیں اس کے روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی حالات ہمارے سامنے ہیں، فصلوں میں نقصان ہے، کاروباروں میں نقصان ہے، ہر چیز میں اتنی پریشانیاں ہیں۔ آپ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے، تھانے کچہری میں جائیں گے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، سڑک پہ جائیں گے تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اتنی افراتفری مچی ہوئی۔ میں کاروبار کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے بھائی کی جیب کاٹ لوں، جتنے پیسے میں اپنی جیب میں ڈالوں۔ افراتفری ہے، روپے پیسے مال دولت سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہر سہولت ہے، اور اس دور کا غریب سے غریب بندہ بھی پرانے دور کے بادشاہوں سے اعلیٰ قسم کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر غریب کے پاس چلنے کے لیے موٹر سائیکل جیسی سواری تو ہے، اور وہ کیسے بادشاہ تھے جو گھوڑوں پر یا اس قسم کے گدھوں پر سواری کرتے تھے۔ ہر بندے کے گھر میں بجلی پہ چلنے والا پنکھا ہے۔ وہ جو پہلے وقت کے بادشاہ تھے ان کے پاس پنکھے نہیں تھے، وہ تو اپنے ہاتھوں سے یا ملازم وہ دوسرے پنکھوں سے ہوا دیتے تھے۔ تو اتنی نعمتوں کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں، کس وجہ سے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے۔ نمازیں ہماری پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو مجھ سے زیادہ عمر کے ہے بہتر جانتے ہیں، ہمارے سکول کے وقت میں اگر کبھی شہر جانا ہوتا تھا تو کھانے پینے کی چیز ہمیں نہیں ملتی تھی، کسی کو بھی۔ ہاں جہاں وہ مسافروں کا آنا جانا تھا وہاں ان کو بھی پرمیشن اجازت ہوتی ہے کہ آپ یہاں کھانا جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ مسافر پر روزہ ضروری نہیں۔ اب آپ جا کے دیکھیں، سارے عام لوگ رمضان المبارک کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ ہمارے
یہاں آپ کو نظر آئیں گے سر عام پانی پی رہے، سر عام سگریٹ پی رہے، سر عام کھانا کھا رہے. تو اس مقدس مہینے کا احترام کرنا، اس کے روزے رکھنا، یہ موت سے پہلے ہماری تیاری ہے. اور یہاں سے جب اٹھیں گے تو یہ نیت لے کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے اعمال کو خوبصورت کریں گے. اور دوسری چیز، ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے والدین اس سے راضی ہیں اللہ خود بخود اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کو خوش رکھے، ان کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرے. تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. جو بندہ محبت کے ساتھ اور خوش ہو کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، ادھر 15 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں اور حج کروا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو محبت کے ساتھ صبح اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو نمازیں پڑھ کے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی اللہ کو ایسی نمازیں قبول نہیں. روزے رکھ کے اپنے والدین کو ستانا اور یہ سمجھنا کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں میرے گناہ بخشے جائیں گے، اللہ اس وقت راضی ہوگا جب اللہ کی مخلوق راضی ہوگی. تو مخلوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. والدین کو خوش رکھنا ہے، والدین کی محبت کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے. اور ماں باپ کی زیارت پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. مختصر وقت ہے. حضور سے پوچھا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی دن میں 100 مرتبہ زیارت کرے، حضور نے فرمایا میرا مالک بڑا کریم ہے، جو محبت کے ساتھ 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھتا، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ. دیکھیں آخری بات، حضور کی حدیث پاک ہے، راستے میں ایک مومن جا رہا ہو، کوئی کانٹا ہے کوئی پتھر ہے، تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے کسی بندے کو اس سے تکلیف نہ ہو، وہ صرف اس پتھر کو کانٹے کو اٹھا کر راستے سے علیحدہ کر دے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ فوراً حکم فرماتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کی مغفرت کر. چھوٹا سا عمل ہے، راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا، ایک کانٹے کو ہٹا دیا، کسی کی کوئی بھی تکلیف ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا. اللہ کے نبی فرماتے فوراً اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. تو زندگی جو چند دن روزہ زندگی ہے جو اللہ خالق کائنات نے اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری چھانٹی کرنا چاہتا ہے، اللہ خالق کائنات تمہارے درمیان یہ نکھیڑا کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. جو زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزار کے گیا اس کی قبر میں بھی آسانیاں ہوگی، قبر کی جنت کے باغوں میں باغ ہوگا، اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن جو شخص اور جو بندہ زندگی اس انداز کے ساتھ گزار کے گیا کہ اللہ کی مخلوق کو خوش نہ رکھا، اللہ کی مخلوق کو ناراض رکھا، تو اس بندے کی دنیا اور آخرت دونوں ناکام ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، قبر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. مرحوم کے بیٹے کو اللہ اپنی خصوصی رحمتوں کو سایہ نصیب کرے. والدین کو، بھائیوں کو اللہ خالق کائنات صبر کی توفیق عطا فرمائے.